بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 309، آیت نمبر 101، سورۃ النساء۔ یہاں سے نماز خوف کا بیان ہے، یعنی قانون نمبر 7 ہے، جس کے اندر صلاۃ خوف اور نماز حالت سفر کے اندر قصر کے ذکر کا بیان ہے، کیونکہ جہاد عام طور پر جہاد میں سفر ہوتا ہے، تو اس لیے نماز سفر کا یہاں حکم بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ قصر ہے باعتبار تعداد کے، یعنی کم کے، اور باعتبار کیف کے، کہ 4 رکعت جو ہے وہ 2 ہو جائے گی، اور اس طرح قرات کے اندر بھی تخفیف آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر جہاد کے اندر آخری معوذتین جو صورتیں ہیں صبح کی نماز میں وہ پڑھی ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر کرتے ہو، فی الارض، زمین میں سفر کرتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، تو گناہ نہیں تم پر، جناح ان تقصروا، کہ تم کم کرو، من الصلاۃ، نماز میں، یعنی 4 رکعت سے 2 کر دو، اور کم ساتھ ساتھ کیفیت کے اندر بھی کہ نماز کو ہلکا اور مختصر پڑھا جائے، تم پر یہ گناہ نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز قصر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا، لہذا صدقے کو قبول کرو، تو لہذا قصر واجب ہے۔ ان خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، یفتنکم، کہ فتنے میں ڈال دے گا تم پر، الذین، وہ لوگ، کافروا، جو کافر ہے، وہ تم پر کوئی حملہ کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف میں اور فتنے میں ڈالیں گے، تو یہ نماز تم پر قصر کرو گا۔ یہ قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے، اگر دشمن کا خطرہ نہ ہو تب بھی قصر کی نماز پڑھی جائے گی، لیکن چونکہ عام طور پر سفر جہاد میں یہ حکم نازل ہوا ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً کافر تمہارے دشمن ہیں اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم ان سے ہوشیاری میں رہو۔ وَإِذَا كُنْتَ، بھی طریقہ ہے نماز صلاۃ خوف کا، اور یہ طریقہ جو قرآن میں ذکر ہے یہ احناف کا مسلک ہے، اور یہی مسلک مضبوط ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ، اے پیغمبر، جب آپ ہوتے ہیں، فیہم، ان لوگوں کے اندر۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام مزنی جو شوافع میں ہیں، وہ قائل ہے کہ صلاۃ خوف جو ہے نا پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، لیکن تخصیص کی کوئی وجہ نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ، جب تھے آپ ان کے اندر، فَأَقَمْتَ، اور آپ نے قائم کیا ان کے لیے، الصلاۃ، نماز کو، گویا کہ اس میں اشارہ ہے جماعت کی طرف کہ نماز صلاۃ سفر میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہے۔ فَلْتَقُمْ، تو کھڑے ہو جائے، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت، معک، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور لے لیں، أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا سامان، مانا سامان اسلحہ بھی ساتھ لے لیں، اس میں یہ ہے کہ ساتھ حفاظت کا خیال کریں، کیونکہ مشرکین جب غزوہ عصفان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا کہ ان قریب مسلمانوں کا ایک وقت ہے جس میں یہ غافل ہو جائیں گے، اس وقت ان پر حملہ کریں گے، تو اس لیے اس آیت کے اندر کہا فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ لوگ سجدہ کریں گے جو امام کے ساتھ ہے، تو فَلْيَكُونُوا، ہو جائیں دوسرے، مِن وَرَائِكُمْ، تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، یہ 2 رکعت پڑھ کر چلے جائیں گے تو وہ دوسری جماعت آ جائے گی، وہ تو لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑیں، اپنے بچاؤ کا سامان، مراد یہ ہے کہ پہرہ داری، یعنی ایک جماعت ہے وہ پہرہ کرے تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ لیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم غافل رہو، عن أسلحتكم، اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ تم پر حملہ کریں ایک حملہ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر کوئی تکلیف ہے، مِن مطر، بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، تو گناہ کس بات میں نہیں ہے، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ لو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن بچاؤ کا سامان لے لو، یعنی چوکیدار مقرر کرو کہ کوئی پہرے دار پہرا کرے، ان اللہ، بے شک اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، قضیتم بمعنی ادیتم، جب تم نماز کو ادا کر لو، تو فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، مراد تسبیح اور تحمید اور ذکر اذکار مراد ہے، یا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ معنی
یہ ہے کہ یہ ما قبل کا تتمہ ہے کہ تم نماز پڑھنے لگو ادیتم الصلاۃ اور خوف زیادہ ہو جائے، وقت شدت الخوف، جب تم خوف زیادہ ہو اور نماز ادا کرنے لگو تو فذکر اللہ، یاد کرو اللہ کو قیام کی حالت میں، یعنی کوئی جو نماز پڑھ سکتا ہے تو حالت قیام میں پڑھے، وقعوداً اور کوئی حالت قعود میں نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھے ہوئے حالت میں پڑھے، وعلی جنوبکم اور جو لیٹے ہیں تو وہ مرچے کے اندر لیٹ کر پڑھیں، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ جب تم آرام پالو یعنی سکون میں آ جاؤ تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پھر نماز کو قائم کرو، یعنی جو صحیح نماز کے تمام ارکان کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو اگر مؤخر کر دیا جائے تو پھر کیا ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، نماز جو ہے نا وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے، اس لیے تاخیر جائز نہیں ہے۔ ان الصلاۃ یقینا نماز علی المؤمنین کتابا کانت علی المؤمنین ہے مومنوں کے اوپر کتابا مانا فرض کی ہوئی، موقوتا بروقت کہ وقت میں تاخیر جائز نہیں ہے۔ نماز تو اتنی اہم ہے لیکن دشمن کا پیچھا بھی نہیں چھوڑنا، اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے جہاد کی طرف۔ ولا تہنوا سست مت ہو جاؤ فی ابتغاء القوم، دشمن قوم کی تفتیش اور تلاش میں ان کا پیچھا نہ چھوڑو، اور ساتھ ساتھ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان تکونوا تعلمون اگر تم زخمی ہو تو فصبروا صبر کرو زخم کے اوپر، یہ تکلیف آتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، اس لیے کہ فإنہم یہ علت صبر اس لیے کرو فإنہم یعلمون کہ وہ کافروں کو بھی تو تکلیف ہوئی ہے، کما تعلمون جیسے کہ تم درد مند ہو، یعنی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچے ہے اور ساتھی مارے گئے، وترجون اور یہ ایک امر زائد ہے کہ تمہیں تو کافروں کو صرف تکلیف ہوتی ہے اور تم تو امید بھی رکھتے ہو من اللہ سے اس ثواب کی، لا یرجون جو کافر جس کا ثواب کی امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما اور یکبیش اللہ جو ہے جانتا ہے، حکیم ہے، اللہ جانتا ہے تمام حالات کو، حکیماً اللہ حکمت والا ہے، یعنی اللہ کی امر اور نہیں کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اللہ نے جس کام کا کہا کرو اس میں بھی حکمت اور جس روکا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔